الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عربیہ کا سبق نمبر 6 اور اس کی تمرین انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ سب سے پہلے کچھ الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں۔ خفیر یعنی چوکیدار، چوکیدار کی عربی خفیر۔ شرطی یعنی سپاہی، سپاہی کو عربی میں شرطی کہا جاتا ہے۔ سریر تخت یا چارپائی، سریر تخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چارپائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سریر کا معنی تخت بھی ہے اور چارپائی بھی ہے۔ تاج، تاج کو عربی میں تاج ہی کہا جاتا ہے۔ عصا لاٹھی۔ ملک بادشاہ، ملک یعنی بادشاہ، بادشاہ کو عربی میں ملک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہو یعنی اس کا، ہو کا معنی کیا ہے؟ اس کا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے دیا گیا ہے یہاں پہ ھذا خفیر، ھذا کا معنی اے، خفیر کا معنی آپ نے پڑھا چوکیدار، تو کیا ہوا؟ ھذا خفیر، یہ چوکیدار ہے۔ دیکھیں سائڈ میں چوکیدار کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ھذا شرطی، ھذا معنی یہ، شرطی یعنی سپاہی، تو کیا معنی ہوا؟ یہ سپاہی ہے۔ دیکھیں سائڈ میں سپاہی کی تصویر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا سریر، ھذا کا معنی یہ، سریر کا معنی تخت یا چارپائی، تو اس کا معنی ہوگا ھذا سریر، یہ چارپائی ہے۔ ھذا تاج، ھذا معنی یہ اور تاج، تو اس کا معنی ہوگا ھذا تاج، یہ تاج ہے۔ تاج الملکی، تاج کا معنی تاج، ملک معنی بادشاہ، تاج الملکی بادشاہ کا تاج۔ تاجہ، اس کا تاج، تاج کو تاج اردو میں بھی تاج کہا جاتا ہے، اور ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، تو تاجہ اس کا تاج۔ کرتہ، کرتن کہتے ہیں گیند کو، ہو اس کا، کرتہ اس کا گیند، اس کی گیند، کرتہ اس کی گیند۔ اس کے بعد ہے عصا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، ہر ایک کی تصویر بنی ہوئی ہے، دیکھیں عصا کے بعد لاٹھی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے دراجتہ، دراجتن کہتے ہیں سائیکل کو، ہو مطلب اس کا، تو دراجتہ اس کی سائیکل۔ اس کے بعد ہے محفظتہ، محفظتن کہتے ہیں بیگ کو، اور ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی وغیرہ، تو محفظتہ اس کی بیگ۔ اس کے بعد ہے قلمہ، قلم اسے اردو میں قلم ہی کہا جاتا ہے، ہو کا معنی ہے وہ، تو اس کا معنی ہوگا اس کا قلم۔ لوحہ، لوح ان کا معنی ہوتا ہے تختی، یعنی اسے بعض جگہ میں سلیٹ بھی کہا جاتا ہے، لوحہ اس کی تختی یا اس کا سلیٹ۔ اجازتہ، اجازتن کا معنی ہوتا ہے امرود، ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اجازتہ اس کا امرود۔ اس کے بعد ہے وردہ، وردن کا معنی ہوتا ہے گلاب، اور ہو کا معنی اس کا، اس کی وغیرہ، تو وردہ کیا معنی ہوا؟ اس کا گلاب۔ قطتہ، قطتن کہتے ہیں بلی کو، اور ہا کا مطلب ہوتا ہے، ہو کا مطلب اس کا، اس کی، قطتہ اس کی بلی۔ اب آئیے تمرین دیکھتے ہیں۔ تمرین الدرس السادس، چھٹے سبق کی تمرین۔ ھذا کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے۔ ھذا قلمہ، ھذا معنی یہ، قلم مطلب قلم، ہو مطلب اس کا، اس کی، ھذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا لوحہ، ھذا معنی یہ، لوح معنی تختی، اور ہو اس کا، اس کی وغیرہ، ھذا لوحہ یہ اس کی تختی ہے، یہ اس کا سلیٹ ہے۔ اب یہاں پہ ھذہ دیا ہے، خالی جگہ ہے، اس کے بعد ایک تصویر ہے جس میں ایک بچے کے ہاتھ میں گیند ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ کرۃہ، کیونکہ گیند کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے کرۃن، اور ہو کے لیے اس کے لیے ہمیں کہنا ہو کہ اس کا ہے یا اس کی ہے، تو اس کے لیے ہا ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، ہو ضمیر کا، ہا ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بچے کے ہاتھ میں گیند ہے، تو معلوم چلا کہ یہ
اسی کا گیند، اسی کی گیند ہے، تو ہم کہیں گے ہاذہ کرتہ، یہ اس کی گیند ہے۔ اس کے بعد ہاذہ ہے، پھر خالی جگہ ہے اور ایک بچے کے حق میں بیگ ہے، تو ہم کہیں گے، کیونکہ بیگ کو عربی میں کہتے ہیں محفظۃ، اور اس کا یا اس کی کو کہنے کے لیے، بتانے کے لیے ہو کا استعمال کرتے ہیں، تو ہاذہ محفظتہ، یہ اس کا بیگ ہے۔ تلکا، تلکا کے بعد آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تلکا اجازتہ، وہ اس کا امرود ہے، اجازت کہتے ہیں امرود کو، تلکا اجازتہ، یہ اس کا امرود ہے، وہ اس کا امرود ہے۔ اس کے بعد دیا ہے یہاں پہ ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا خالد، ھذا مانا یہ خالد ایک آدمی کا نام ہے، ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا ملک، یہ بادشاہ ہے، ھذا مانا یہ، ملک مانا بادشاہ، ھذا ملک، یہ بادشاہ ہے، ھذا تاجہ، یہ اس کا تاج ہے، ھذا خفیر، یہ چوکیدار ہے، خفیر مانا چوکیدار، ھذا خفیر، یہ چوکیدار ہے، ھذہ عصاہ، یہ اس کی لاٹھی ہے، ھذہ دراجتہ، یہ اس کی سائیکل ہے، دراجتہ کہتے ہیں سائیکل کو، ھذہ دراجتہ، یہ اس کی سائیکل ہے، ھذا شرطی، یہ سپاہی ہے، شرطی کہتے ہیں سپاہی کو، ھذا شرطی، یہ شرطی سپاہی ہے یا پولیس ہے، ھذہ بیضۃ، یہ اس کا خود ہے، بیضۃ کہتے ہیں خود کو، یعنی جو سپاہی سر پہ پہنتے ہیں، لوہے کا ہوتا ہے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سر کو جو پہنتے ہیں اسے خود کہا جاتا ہے، ھذہ بیضۃ، یہ اس کا خود ہے، ھذہ عصاہ، یہ اس کی لاٹھی ہے، عصا مطلب لاٹھی، ھذہ عصاہ، یہ اس کی لاٹھی ہے، ھذا لوح طارق، یہ طارق کی تختی ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، سلیٹ کے معنی سلیٹ بھی کہیں کہیں بولتے ہیں، تو ھذا لوح طارق، یہ تاریخ کی تختی ہے یا تاریخ کا سلیٹ ہے، ھذہ دوات سعید، یہ سعید کی دوات ہے، ھذا عتیق، یہ عتیق ہے، عتیق کو اگر نام مانیں گے، کسی کا نام سمجھیں گے تو ھذا عتیق، اس کا ترجمہ ہوگا یہ عتیق ہے، اگر عتیق کو نام نہ سمجھیں بلکہ صفت سمجھیں تو کہیں گے ھذا عتیق، یہ آزاد ہے، عتیق کہتے ہیں آزاد کو، تو کہیں گے کہ یہ آزاد ہے، ھذہ دراجۃ حامد، ھذہ کا معنی یہ، دراجۃ مطلب سائیکل، حامد ایک آدمی کا نام ہے، تو ھذہ دراجۃ حامد، یہ حامد کی سائیکل ہے۔ اب یہاں سے اردو سے عربی کس طرح بناتے ہیں، کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کو اردو سے عربی بنانا ہے۔ نمبر 1، تختہ سیاہ کا چوک، تختہ سیاہ کا چوک، چوک کے لیے عربی آتی ہے حقق، اور تختہ سیاہ کی سبورۃ، تو عربی بنائیں گے ہم حقق سبورۃ، کیونکہ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اور میں آپ کو بتلایا تھا کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، تو کیونکہ یہاں پہ تختہ سیاہ کا چوک، یہاں پہ تختہ سیاہ مضاف الیہ ہے، اردو میں پہلے آیا ہے، اور چوک مضاف ہے جو کہ بعد میں آیا ہے، جب ہم عربی بنائیں گے تو چوک کو پہلے لائیں گے اور تختہ سیاہ کو بعد میں لائیں گے، چوک کی عربی ہے حقق اور تختہ سیاہ کی عربی ہے سبورۃ، تو ہم کہیں گے حقق سبورۃ، تختہ سیاہ کا چوک۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، دوسرا جملہ ہے تختی کا قلم، قلم عربی قلم ہے اور تختی کی عربی ہے لوح، تو اس کی عربی بنائیں گے قلم لوح، تختی کا قلم۔ نمبر 3، خالد کی تختی، خالد ایک آدمی کا نام ہے، تختی لوح، تو اس کی عربی بنے گی لوح خالد۔ نمبر 4، اس کی سائیکل، سائیکل کے لیے عربی میں دراجۃ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے ہو، تو اس کی سائیکل دراجتہ۔ نمبر 5، اس کی موٹر، اس کی کے لیے ہو، اور موٹر کے لیے کہا جاتا ہے سیارۃ، تو اس کا معنی ہوگا سیارتہ، عربی میں کہیں گے سیارتہ، اس کی موٹر۔ نمبر 6، چوکیدار کی لاٹھی، لاٹھی کے لیے عصا کہا جاتا ہے، چوکیدار کے لیے خفیر کہا جاتا ہے، تو عربی بنے گی عصا خفیر، چوکیدار کی لاٹھی۔ نمبر 7، خالد کی بلی، خالد ایک آدمی کا نام ہے، بلی
اس کو عربی میں کہا جاتا ہے قطتن، تو اس کی عربی بنے گی قطۃ خالدن، قطۃ خالدن۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 کالی گیند، کالی کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے سوداء، اور گیند کہا جاتا ہے گیند کو کرتن، تو اس کی عربی بنے گی کرتن سوداء، کالی گیند۔ نمبر 9 اس کا قلم، قلم کے لیے اردو میں قلم ہی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی قلم ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہو کہا جاتا ہے، تو اس کا قلم، اس کی عربی بنے گی قلمہ۔ نمبر 10 سپاہی کا خود، سپاہی کو عربی میں کہا جاتا ہے شرطی، اور خود کو کہا جاتا ہے بیضۃ، تو اس کی عربی بنے گی بیضۃ شرطی۔ نمبر 11 بادشاہ کا تاج، تاج کے لیے تاج بولا جاتا ہے، بادشاہ کے لیے ملک کہا جاتا ہے، تو اس کی عربی ہوگی تاج ملکن، بادشاہ کا تاج۔ اس کے بعد ہے نمبر 12 اس کا سیب، سیب کہا جاتا ہے تفاحن کو سیب کہتے ہیں، اس کا کے لیے ہو کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی عربی بنے گی تفاحہ، اس کا سیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔